اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ اپنے ماں باپ کو غلط جملے بولنے والی لڑکی جنازے کے وقت کتیا بن گئی۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اس نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے گناہ کیے؟ اپنے ماں باپ کو ایسے کون سے جملے بولے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا؟ میری پیاری بہنوں، سب کچھ کرنا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ آسمان کے تاروں جتنے گناہ کرو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر آ جاؤ، صرف ایک بار توبہ کرو، وہ تمہارے لیے بخشش کے دروازے کھول دے گا۔ قسم خدا کی، میرے محمد کا رب بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ لیکن کبھی بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی مت نکالنا، اپنے بوڑھے باپ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکالنا۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں بوڑھے باپ کی چیخیں فرشتے سنتے ہوں، اس گھر میں کبھی بھی محمد کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں اپنے والدین کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا جاتا ہو، وہ گھر جنت کا ٹکڑا کیسے بن سکتا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے دنیا اور آخرت میں بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ قرآن اور احادیث میں اس کے لیے سخت سزا کا ذکر ہے۔ نافرمان اولاد کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، چاہے وہ ہزاروں سال کے فاصلے تک ہی محسوس ہو کیوں نہ ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، اور نہ ہی ان کے گناہوں کو پاک کرے گا۔ انہیں ایک خوفناک اور ذلت امیز منظر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ والدین کو ناراض کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بعض احادیث کے مطابق نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، جبکہ دیگر گناہوں کی سزا قیامت تک مؤخر ہو سکتی ہے۔ نافرمان اولاد کو دنیا میں ذلت، بدحالی اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کی دولت اور صحت میں سے برکت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی غلطی کا احساس کر لے اور سچے دل سے توبہ کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اگر والدین وفات پا چکے ہوں تو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور ان کے لیے صدقہ دینا، اپنے کیے پر شرمندہ ہونا اور آئندہ کے لیے حسن و سلوک کا پختہ ارادہ کرنا۔ اسلامی تعلیمات میں نافرمان اولاد کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت نتائج کا ذکر کیا گیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ نافرمان اولاد جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ والدین کی ناراضگی دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ جہنم میں ذلت امیز عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت جبرائیل نے نافرمان اولاد پر بد دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ نافرمان اولاد کا عمل نامہ بیکار ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ اپنے کیے پر توبہ نہ کرے۔ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، اسے اپنی اولاد سے بھی اس طرح کی نافرمانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر والدین کی وفات کے بعد بھی ان کی اولاد ان کا قرض ادا نہ کرے یا ان کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے تو بھی اسے نافرمانی میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو اسے فوری طور پر اپنے والدین سے معافی مانگنی چاہیے اور ان کی خدمت کرنا شروع کر دینی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔